ختم. یہ سارا میں عرض کروں یہ تبلیغ سے یہ مزاج ہی ختم ہو گیا. اب قصے کہانیوں کا کام رہ گیا. ساری غیروں کی جتنی ذلت کے توق درد پڑے ہوئے ہیں خدا کی قسم صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا تاثر دلوں سے نکل چکا ہے. اب تاثر حکام کا ہے، اللہ کے احکام کا تاثر نہیں ہے. اب تاثر حکام کا ہے، تاثر حکام کا ہے، احکام کا نہیں ہے. حالانکہ حکام وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ بدترین حکام تو مسلط کیے جاتے ہیں ان پر جو ہمارے احکام کو ضائع کرتے ہیں. جو ہمارے احکام کو ضائع کرتے ہیں ان پر بدترین حکام مسلط کیے جاتے ہیں. یہ حدیث میں ہے. یہ کسی قانون یا کوئی بھی مسلمانوں کی یا عوام کی چاہت کے خلاف کوئی قانون بننا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس کا حکام سے ذرے کے برابر بھی تعلق نہیں ہے، ذرے کے برابر بھی تعلق نہیں ہے. انہیں گالیاں دینا، انہیں برا کہنا بالکل فضول ہے، بالکل فضول ہے. میری زمین پر ناجائز قبضہ ہو گیا، میرے مکان پر ناجائز مقدمہ ڈال دیا، میری دکان کو ناجائز قبضہ لیا گیا. حضرت فرماتے تھے ظالم قبضانے والا نہیں ہے، ظالم تو وہ ہے جس کی قبضائی گئی ہے. حضرت کے بیان میں ہے تو نے اللہ کا حکم توڑ کر اور غیر سے رشتہ جوڑ کر ایسا کون سا ظلم کیا کہ اللہ نے تیری زمین پر غیروں کو مسلط کر دیا. یہ تھی بات. وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین. ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، انہوں نے ظلم کیا. ہم سے رشتہ توڑ کر غیروں سے جوڑ لیا ہے. میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ سب سے پہلا امتحان یہ ہوگا کہ تم اس ملنے والے سبب کو کس کی طرف سے سمجھتے ہو. بس انبیاء اور اقوام ان دونوں کی بات کا فرق یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے. اس لیے نعمت کے حصول پر اور نعمت کے زوال پر انبیاء اور صحابہ نہ کبھی فخر کرتے تھے نہ کبھی ملامت کرتے تھے. حسرت یوں نہیں کرتے تھے کہ اللہ نے دیا تھا لے لیا، اور فخر یوں نہیں کرتے تھے کہ میرا ہے نہیں اللہ کا ہے. کوئی آدمی دوسرے کے مکان پر، دوسرے کی دکان پر، دوسرے کارخانے پر، دوسرے کے مال پر فخر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کہ میرا ہے ہی نہیں، جو چیز میری نہیں ہے اس سے کیسے فخر کروں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھی اسباب دے کر سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس سبب کو کدھر منسوخ کرتے ہیں. قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون نے یہ کہا. اس کو یہ سمجھایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس نے پہلے اللہ کا حق دے کیا ہے. اس نے فوراً جواب دیا انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ پہلی بات ہے کہ مال میرے یہ تو میرے فن کی آمدنی ہے، یہ میرے فن کی آمدنی ہے. اللہ دیتے تو میں اللہ کو دیتا، یہ تو میں نے اپنی کوشش سے کمایا ہے. انبیاء علیہ السلام کو بھی اسباب دے کر اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ یہ اسباب کو لے کر ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. میرے دوستو عزیزو، اسباب اللہ کا فضل ہے، اور فضل جو ہوتا ہے وہ اطمینان کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے. اللہ کا فضل اطمینان کے لیے نہیں، امتحان کے لیے ہے. اگر پلک جھپکنے کے بقدر اتنی دیر میں
بلقیس کا تخت سامنے آ سکتا ہے تو یہ محض فضل ہے کہ میری اس میں آزمائش ہے کہ میں اس ہونے کو اس کرنے والے کی طرف منسوخ کرتا ہوں یا اس ذات کی طرف منسوخ کرتا ہوں جس نے اس عفریت سے کام لے لیا ہے. یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے. ھذا من فضل ربی لیبلونی، اللہ کا یہ فضل ہے میری آزمائش کے لیے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک امتحان یہ ہوگا ہر ایک کا کہ اللہ نے جو اسباب تمہیں دیے ان اسباب کو تم نے کدھر منسوخ کیا. سلیمان علیہ السلام کو وہ اسباب ملے ہیں جو کسی کو نہیں دیے گئے، کیونکہ دعا یہ مانگی تھی حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی. یہاں تو کسی بھی چیز پر قابو نہیں ہے، وہاں ہوا پر، پانی پر، جنات پر، شیاطین پر، پرندوں پر، چرندوں پر، سب پر قابو تھا. ان اسباب سے یہ چاہا کہ جب اللہ نے اسباب دیے ہیں تو سب سے پہلے ان اسباب سے اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. سنو، ارادہ یہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے رعایا میں سے نہیں، اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کی دین کی محنت کے لیے تیار کیے جائیں. ان 100 مجاہد کے تیار کرنے کے لیے 100 اعلیٰ نسل کی بیویاں، اعلیٰ قوت، نیک ارادہ. لوگ کہتے ہیں نیک ارادے میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہی ہے. نہیں، وہ تمہارے نیک ارادوں میں بھی تمہیں اس لیے ناکام کریں گے کہ نیک ارادوں میں کامیاب کرنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. چنانچہ 100 بیویوں سے صحبت کی، 100 میں سے ایک بیوی کو حمل ٹھہرا اور اس سے بھی وہ حمل وقت سے پہلے ضائع ہو گیا. ایک لوتھڑا پیدا ہوا جس کو لا کر دایا نے کرسی پر ڈال دیا کہ آپ نے تو 100 بیویوں سے صحبت کی تھی، 100 اللہ کے دین کے مجاہد پیدا کرنے کے لیے، یہ دیکھیے یہ پیدا ہوا ہے. القینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب. کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اسباب میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے 100 مجاہد تیار کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ اتنے بڑے خیر کے کام کے ارادے میں اتنے بڑے نبی سلیمان علیہ السلام اور اپنی اولاد تیار کی تھی یہیں کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے. شیطان نے اس وقت میں انشاءاللہ کہنا بھلا دیا. اگر صرف اتنا کر لیتے کہ میں نے جو کچھ بھی سوچا ہے اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا. لکھا ہے علماء نے کہ اگر بلکہ حدیث میں ہے صحیح روایت ہے کہ اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 بیویوں سے ایسے مجاہد طاقتور جوان مرد تیار ہوتے. لیکن انشاءاللہ کہنا بھول جائے. اسباب، چاہے اسباب ہدایت دیے جائیں انبیاء علیہ السلام کو، چاہے اسباب مادی اسباب دیے جائیں، چاہے اسباب ہدایت دیے جائیں، چاہے مادی اسباب دیے جائیں، ان دونوں اسباب میں نبی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی چاہت نہ ہو، اور مزید یہ کہ یہ اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہ کریں. تو میں نے شروع سے ایک بات کہہ رہا ہوں میں کہ اللہ کو یاد رکھنا توحید یہ ہے کہ اس تنہا کے چاہنے سے ہوگا، نبی کے چاہنے سے بھی نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا یہ مت کہو کہ اگر نبی چاہیں گے تو ہو جائے گا. نہیں، یہ مت کہو. اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ چاہیں گے تو ہوگا. میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں کہ اسباب مادی ہوں
یا اسباب ہدایت ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اگر 3 سوال کے آپ جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اصحاب کہف کون تھے؟ ذوالقرنین کون تھے؟ روح کیا ہے؟ ایسے 3 سوال کیے گئے جن کا آپ کے پاس علم نہیں تھا. آپ نے فرمایا کر بتلا دوں گا. اور کہاں سے بتانے کا ارادہ تھا؟ اللہ کے علم سے. جبریل آئیں گے ان سے کہوں گا اللہ سے پوچھ کے بتا دیں. اللہ کی شان. اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پر انبیاء علیہ السلام کو اس لیے تنبیہ فرماتے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت یہ سمجھ لے کہ اللہ سے کسی کا کتنا بھی تعلق صحیح لیکن وہ نرادھار ہے. اس کی سمدیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر فرد کو اس حالت پر لانا چاہتا ہے جس سے ساری کی ساری مخلوق کی محتاجگی حد سے بڑھ جائے اور یہ محتاجگی اس کی وحدانیت کی طرف پھیر دے. یہ اصل چیز یہ ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، انبیاء علیہ السلام کے یہ واقعات یہ انسانوں کو مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے ہیں کہ وہ اتنا اونچا مقام رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب رکھتے ہوئے اگر اپنے ارادوں میں اس کی مشیت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، خدا نہ کرے شیطان انبیاء کی تحقیر کی طرف ذہن نہ لے جائے، بلکہ اس سے یہ واقعات مسلمانوں کی تحذیر کے لیے ہیں، انبیاء کی تحقیر کے لیے نہیں ہیں، مسلمان کو ڈرانے کے لیے ہیں کہ تو سمجھ لے کہ تو اپنے چند اسباب میں اچھلتا پھر رہا ہے. وہاں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے اسباب انبیاء علیہ السلام کو دے کر یہ دکھلا دیا کہ تم ہماری چاہت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں کل بتلاؤں گا اصحاب کہف کون تھے. کل ہو کر ندی. بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ مہینہ گزر گیا کوئی وحی نہیں آئی. مہینہ گزر گیا، اتنا لمبا وقفہ ہوا وحی کے نازل ہونے میں. کیوں کہا آپ نے میں بتاؤں گا؟ یہ کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا؟ یہ آیت نازل ہوئی بعض روایتوں میں 15 دن کے بعد، بعض روایتوں میں 1 مہینے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. نبی جی جب بھی آپ کسی کام کے ارادے میں انشاءاللہ کہنا بھول جایا کریں تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں. میرے دوستو عزیزوں، میں نے 3 باتیں عرض کی تھی. ایک اسباب کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف کہ ہاں اللہ نے دیا ہے. دوسرے نتائج کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف. نتائج کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف. قرآن نے بھی ایسا نقشہ کھینچا ہے واقعی، کیونکہ قرآن انسانی فطرت کو سمجھانے کے لیے ہے. عجیب نقشہ کھینچا ہے. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. یہ فرمایا کہ جب یہ بیوی سے ملتا ہے تو اس کی بیوی کو ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے. گھر کے کام کاج میں بیوی اس حمل کو لے کر پھرتی رہتی ہے. فلما اثقلت، جب یہ حمل بھاری ہو جاتا ہے اور ولادت کا موقع قریب آتا ہے، دعوا اللہ ربہما، دونوں دعا کرتے ہیں اللہ سے میاں بیوی کہ اے اللہ اگر بچہ صحیح سالم خیریت سے پیدا ہو گیا لنکونن من الشاکرین، تو ہم کہیں گے تو نے ہی کیا ہے. دیکھو یہ ہے بات.
کہ تم نتائج کے حصول کے لیے شاکر بنتے ہو اور نتائج حاصل ہونے کے بعد مشرک بنتے ہو؟ اس آیت میں شکر اور شرک دونوں کا ایسا بیان کیا کھول کے ایک ساتھ، کیا شکر ہے کیا شرک ہے؟ نعمت کی نسبت اس کی ذات کی طرف کر کے اس کی اطاعت میں اور شکرانے میں عبادت میں آگے بڑھے، یہ شکر ہے، اور صرف ڈاکٹروں کی کارروائی کی طرف منسوب کر کے کہہ دے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو بچہ پیدا ہو نہیں سکتا تھا، صاحب یہ تو اللہ نے آپ سے کام لے لیا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ہے، آپ نہ ہوتے تو یہ کام ہو نہیں سکتا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں ثم السبیل یسرہ، اس کے نکلنے کا راستہ تو ہم آسان کرتے ہیں۔ تم ایسے ہاتھ جوڑ کر شکر ادا کرتے ہو مخلوق کا کہ تمہیں اس وقت اس اللہ کا خیال نہیں آتا جس کے سامنے تم گڑ گڑا رہے تھے اس کی پیدائش سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ تنگیاں اس لیے لاتے ہیں، دیکھتے ہیں میرا بندہ میری طرف کچھ دیر کے لیے آتا ہے یا ہمیشہ کے لیے آتا ہے۔ فلما آتاہما صالحا، جب ہم ان کو اپنی قدرت سے، محض اپنی قدرت سے اس تنگی سے بچے کو نکال کر دے دیتے ہیں، جعل له شرکاء فیما آتاہما، تو یہ ہمارے کیے ہوئے میں ہمارے غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ میں نے عرض کیا دوسرا امتحان یہ ہے، دوسرا امتحان یہ ہے۔ تیسرا امتحان یہ ہے کہ تم نے ان اسباب میں ہمارا حکم کتنا پورا کیا۔ تیسرا امتحان یہ ہے کہ تم نے ان اسباب میں ہمارا حکم کتنا پورا کیا۔ اس لیے یاد رکھو کہ اسباب امتحان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نے ان اسباب میں حکم کتنا پورا کیا۔ احکام دیے ہیں طبیعت کے خلاف، احکام دیے ہیں طبیعت کے خلاف، مال کی ضرورت، مال کی محبت فطرت میں رکھی، اور زکوٰۃ فرض کی، نیند فطرت میں رکھی، اور نماز فرض کی وقت کے ساتھ، بھوک فطرت میں رکھی، روزہ فرض کیا، بھوک اور پیاس فطرت میں رکھی اور روزہ فرض کیا، بیوی سے یعنی ملنا اور شہوت اور اس کا تقاضا انسان کے اندر پیدا کیا، اور زنا کو حرام کیا۔ سارے احکام اٹھا کے دیکھو، معاشرے کی لائن کے، عبادات کی لائن کے، معاملات کی لائن کے، ہر لائن کے احکام دیے ہیں، اور احکام دیے ہیں طبیعتوں کے خلاف۔ یعنی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی طبیعت کو ہمارے حکم پر آپ کتنا قربان کرتے ہیں۔ یہ تین امتحان ہیں اسباب میں، تین امتحان ہیں اسباب میں۔ لیکن بس یہ بات یاد رکھنا کہ ان اسباب کی دنیا میں صرف وہی آدمی پار اتر سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے جو براہ راست اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے راستے پر ہو۔ کیونکہ دو راستے ہیں سیدھے سیدھے، ایک اللہ کی ذات استفادہ برائے کائنات، ایک اللہ کی ذات استفادہ برائے احکام۔ جو برائے احکام فائدے اٹھاتے ہیں ان کو تو بار بار ملے گا، یقیناً ملے گا۔ جو برائے اسباب فائدے اٹھائیں گے ان کو ایک بار ملے گا، اور غیر یقینی ہے، غیر یقینی ہے کہ شاید نہ ملے۔ اسباب کے راستے سے ایک بار ملے گا اور غیر یقینی ہے، احکام کے راستے سے بار بار ملے گا اور یقینی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلے ایمان کے سیکھنے پر آؤ، ایمان سیکھنے پر آؤ۔ ان تمام چیزوں کا تعلق یقین سے ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق یقین سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان کے حلقوں پر روزانہ اس لیے جمع ہونے کا حکم دیا تھا۔ میں ساری بات عرض کر کے کہتا ہوں کہ اس سب کا خلاصہ اس امر کو پورا کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے ایمان والوں کو ایمان لانے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔
اس حکم کو ایک مرتبہ نہیں پورا کیا جائے گا، بلکہ وہ نماز جو دن میں 5 مرتبہ ہے، وہ نماز جو دن رات میں 5 مرتبہ ہے، وہ نماز دن رات میں 5 مرتبہ ہے، اس کو بھی قرآن میں ایمان فرمایا ہے۔ نماز میں قرآن کو ایمان بھی فرمایا ہے۔ جو نماز صبح شام میں 5 مرتبہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ اس عبادت کو حکم پر لانے کے لیے، اس عبادت کو حکم پر لانے کے لیے ایمان کی بھی اسی طرح روزانہ ضرورت ہے، ایمان کی تجدید کی روزانہ ضرورت ہے۔ جس طرح انسان کو جسمانی غذا کی روزانہ ضرورت ہے، اس طرح ایمان کی تجدید کی روزانہ ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو۔ تو میرے دوستو عزیزوں، اگر یہ کہا جائے کہ ایمان والو نماز پڑھو، تو کیا نماز پڑھنے کا جو امر ہے وہ مسجد میں آ کر نماز کے طریقے سے ادا کرنے سے تو پورا ہوگا نا؟ یہ امر جو پورا ہوگا وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے تو پورا ہوگا نا؟ اگر حکم ملتا ہے کہ زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ کے دینے کا امر زکوٰۃ کی ادائیگی سے تو پورا ہوگا نا؟ اگر حکم دیں گے کہ روزہ رکھو، تو روزہ رکھنے کا امر صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا عبادت کے ساتھ اور روزے کی نیت کے ساتھ، یہی تو امر پورا کرنا ہوگا نا؟ جب سارے عوامل کے پورا ہونے کے لیے ان کی مخصوص شکل سب کو معلوم ہے، تو ایمان لانے کے لیے کیوں پوچھتے ہو کہ ایمان کیسے لاویں؟ جب سارے احکام کے پورا ہونے کے لیے مخصوص طریقہ عمل بتا دیا، تو کیا ایمان لانے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ عمل نہ ہوگا؟ یہ بھی تو اللہ کا امر ہے، اور سارے عوامل سے بڑا امر ہے، کیونکہ سارے عوامل کی قبولیت کا مدار ایمان پر ہے، اور سارے عوامل پر وعدوں کے پورا ہونے کا مدار بھی ایمان پر ہے، اور سارے احکام کے پورا کرنے پر اجر کے ملنے کا مدار بھی ایمان پر ہے، اور ان سارے اعمال میں اخلاص اور للہیت کے باقی رہنے کا مدار بھی ایمان پر ہے۔ پہلے اس امر کو پورا کرو، اور اس امر کی پورا کرنے میں غور کرو کہ صحابہ اس امر کو کیسے پورا کرتے تھے۔ صحابہ اس امر کو کیسے پورا کرتے تھے؟ حکم تھا، بلکہ قرآن نے حکم فرمایا ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ حدیث میں بھی حکم ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ حدیث میں بھی حکم ہے، اور قرآن میں بھی حکم ہے، اور صحابہ نے پوچھا بھی کہ پھر ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی ذات سے ہونے کو بکثرت بولا کرو۔ جتنا بکثرت دنیا اسباب سے بھری ہوئی ہے، اس سے زیادہ بکثرت اللہ کی ذات سے ہونے کو بولنا پڑے گا، کیونکہ کلمے کی کثرت کا مطلب صرف اس کا انفرادی ذکر نہیں ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کلمے کی کثرت کا مفہوم صرف اس کا انفرادی ذکر نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انفرادی ذکر بھی مطلوب ہے، لیکن اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کا اجتماعی مذاکرہ کرنا، یہ بھی صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ ایک نہیں، متعدد صحابہ کا معمول تھا کہ ایک دوسرے کو دعوت دے کر کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، اٹھو ہمارے ساتھ، اپر پر ایمان لائیں گے۔ یہ علماء نے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات ثابت کی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں جڑ کر
اللہ کے تذکرے کرنا یہ ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے. اور بطور استدلال کے حضرت معاذ بن جبل کا عمل نقل کیا ہے کہ دیکھو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کی تقویت کے لیے یہ عمل کرتے تھے. یہاں مسجد ایمان کے حلقوں میں اللہ کا تعارف کرایا جاوے, اللہ کے بندوں کو اللہ کی یاد دلائی جائے. یہ مستقل کام ہے, یہ مستقل کام ہے, یہ مستقل کام ہے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. صحابہ کی طرح ایمان کے حلقوں پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے لوگوں سے ملاقاتیں کرنا, یہ ہے ہمارے گشت کا موضوع. عبداللہ بن رواحہ اور عمر بن خطاب اور معاذ بن جبل اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ سب خوشامد کرتے تھے ملاقاتیں کر کے, کہتے تھے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ اگر پر ایمان لائیں گے. میرے دوستو عزیزو, یہ ہے ایمان کی تجدید کا اصل طریقہ. مسجدوں کے ایمان کے حلقوں سے آباد کرتے ہوئے ایک ایک امتی کو ان عملوں میں لا کر جوڑنا, یہ ہے ایمان کی تجدید کا طریقہ. ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اتنا جلدی نکل جاتا ہے مومن کے اندر سے جتنا جلدی پہنے ہوئے کرتے کو اتار دیا جاوے. یہ ہانڈی چولہے سے الٹنے میں, اس کے گرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے زیادہ جلدی ایمان دل سے نکل جاتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اس امر کے پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے, اس حکم کو پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے. اگر اس طرح ایمان سیکھا جائے گا تو اللہ کے تعلق سے اللہ کی اطاعت ہوگی, اللہ کے تعلق سے اللہ کی اطاعت ہوگی. ہم سمجھتے تھے جتنی بے دینی ہے وہ اللہ کے غیر کے تأثر کی وجہ سے ہے. ہمیں ایمان کے حلقوں میں جڑ کر اللہ کے غیر کا دلوں سے تأثر نکالنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ 4 چیزیں ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوں گی, جس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے وعدے ہیں عملوں پر, یہ وعدے یقین کرنے والوں کے لیے پورے ہوں گے. کیونکہ وعدوں کا عمل حکم کا پورا کرنا وعدے کے پورا ہونے کے لیے شرط ہے, اور وعدے کا پورا ہونا ایمان کے بڑھنے کے لیے شرط ہے. یہ تھی اصل بات کہ صحابہ اکرام حکم کو پورا کرتے وعدہ سن کر, جب وعدہ پورا ہوتا تو اس وعدے کے پورا ہونے سے یقین میں اضافہ ہوتا. یہاں وعدوں کے شک کی وجہ سے حکم پورا نہیں ہوتا, جب حکم نہیں پورا ہوتا تو وعدہ نہیں پورا ہوتا, جب وعدہ پورا نہیں ہوتا تو یقین میں اور ضعف اور یقین میں اور زوال پیدا ہوتا ہے. یہ ہے اصل بات. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے وعدے فرماتے تھے غیب کے. ان کے وعدے غیب کس لیے ہوتے تھے؟ تاکہ ان کے یقین کو ظاہری شکلوں سے ہٹایا جاوے اور ان کا یقین اللہ کے وعدوں پر لایا جائے. آپ صحابہ سے وعدے فرماتے تھے تنگی کے, خوف کے اور مشکل موقعوں پر. دیکھو یہ ہے امتحان کہ ہم وعدے کریں گے مشکل وقت میں تاکہ چھٹائی ہو, شک کرنے والے ایک طرف ہو جائیں, یقین کرنے والے ایک طرف ہو جائیں.